بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ میرے دوستو، محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہ دونوں معصوم بچے قاضی شریح کے گھر ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام مسلم سے فارغ ہو چکا تو اعلان کرا دیا کہ جو مسلم کے معصوم بچوں کو جو کوفہ میں روپوش ہیں پکڑ کر پیش کرے گا اسے بے پناہ انعام ملے گا۔ قاضی شریح یہ اعلان سن کر بہت سخت پریشان ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور قاضی شریح سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا والد ہمیں بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے؟ قاضی شریح نے دونوں معصوم بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، ساجزادو، یہ وقت آہو فغاں کا نہیں۔ ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر نہ آ نکلے۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقین سے مدینہ منورہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں۔ اللہ کو منظور ہوا تو مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ اور قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو بلا کر کہا کہ جاؤ ان دونوں ساجزادوں کو باحفاظت قافلہ کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد دروازہ عراقین پر آیا تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا، دور گرد نظر آ رہی تھی۔ اسد نے کہا، جلدی کرو، دوڑ کر قافلہ سے مل جاؤ۔ دونوں معصوم بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا۔ نوکیلے پتھروں نے پاؤں کو زخمی کر دیے۔ بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں، پھول سی نازک پتیاں رنگین ہو گئی۔ تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی تو بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ رات کہیں سو جاتے ہیں، مگر چھوٹا بولا، بھائی جان، کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں۔ ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں آئے ہیں، ہمیں رات بھی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پتا ہلتا ہے تو ڈر جاتے ہیں۔ جنگل بیابانوں کو طے کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی تو کہنے لگے کہ ہم یقیناً کوفہ سے کہیں دور نکل آئے ہوں گے، مگر پو پھٹی تو دیکھا کہ کوفہ کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا ہم راستہ بھول گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تھے۔ چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے آ کر پکڑ لیا اور دونوں معصوم بچے کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ اب دونوں معصوم بچے ابن زیاد کے دربار میں سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں جیل خانے بھجوا دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل کا داروغہ مشکور نہایت نیک طینت انسان تھا۔ آدھی رات کو کھانا کھلا کر قادسیہ کی راہ کی طرف لے گیا اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا کہ سیدھے قادسیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دے کر سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طریقے سے مدینہ پاک پہنچا دے گا۔ یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں سہ لوں گا۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے۔ صبح ہوئی تو پھر کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ مظلومیت کی انتہا ہے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں۔
اب دونوں معصوم بچے پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ اس عورت نے دونوں معصوم بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں، ہم ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ تو اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی ساجزادو مت گھبراؤ، میں جس کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہے، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ وہ عورت دونوں کو ساتھ لے کر مالکہ کے پاس آئی اور کہا کہ جنت کے 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہے۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا، کھانا کھلایا اور مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا، اور کنیز کو تاکید کر دی کہ یہ راز میرے شوہر سے پوشیدہ رکھنا، وہ تو انہی کی تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کی دولت کے لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس عورت کا شوہر گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کرو اور کھانا لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلدی گرفتار کر سکوں، ہم انعامات سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اتنی دولت ملے گی کہ تم سنبھال نہیں سکو گی۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں ایسی دولت پر لعنت بھیجتی ہوں، نفرین ہے تیرے ارادے پر ظالم، ان بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے؟ حشر میں خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ تو حارث نے کہا میں ایسی نصیحت نہیں سننا چاہتا ہوں، اگر کھانا تیار ہے تو لاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اتنے میں مکان کے اندر دونوں معصوم بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخیں مار کر اپنے والد سے چمٹ جاتے ہیں۔ ان کی آواز حارث کے کان میں پہنچ جاتی ہے، ہمارے گھر میں کون ہے؟ عورت نے کہا کہ کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہے۔ تو ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دونوں بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا، نازک رخساروں پر تماچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے شوہر کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ اے ظالم، ان بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہم قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ظالم نے اپنی بیوی کی اس آواز کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کیا، اور وہ ظالم حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا کہ تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی خرید ہی لے گا، اور اگر یہ منظور نہیں تو ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو چاہے گا سو کرے گا۔ تو ظالم حارث نے کہا اگر میں تمہیں بیچ دوں تو مجھے اتنی رقم وصول نہیں ہوگی جتنی رقم ابن زیاد مجھے انعام میں دے گا، لہٰذا میں تمہیں یہیں قتل کروں گا، ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی چھڑا لے۔ اور ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ تو حارث نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ تو دونوں جنت کے مہکتے پھول نے کہا تو لذت شہادت سے آشنا ہی نہیں۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ تو دونوں معصوم نے عرض کیا، وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا، سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا۔ اور دونوں بچے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔